الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. أو قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی بڑھائی تعریفات ایک اللہ احکم الحاکمین کے لیے. بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. برادران اسلام، رب کائنات نے اس ارض پر ایک ایسا انسان بھیجا کہ اس انسان کا استاد خود اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس انسان کا انتخاب کیا اور اس انسان کے بارے میں اس کی شان ہو، اس کی رفعت ہو، اس کا مقام ہو، اس کا حسن اخلاق ہو. ساری کی ساری ترتیبات اور پڑھانا
ذات وہ انسان کون ہے؟ وہ انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن حکیم میں قسمیں اٹھا اٹھا کر کے بات کی اور بتایا لوگوں کو۔ اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائی اور کہا کہ میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کا مالک ہے۔ میرے پیغمبر جیسا کسی انسان کا نہ کردار عظیم ہے نہ اخلاق عظیم ہے، کوئی میرے پیغمبر کی رفعت کو نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی شان کو پہنچ سکتا۔ کسی کی سیرت اور کسی کے کردار اور کسی کے اخلاق کے بارے میں جاننا ہو تو انسان کے بارے میں جب پوچھا جائے تو گھر والوں سے بہترین کوئی نہیں بتا سکتا۔ انسان کے کردار کے بارے میں، اس کی سیرت، اس کے اخلاق کے بارے میں جتنا بہتر اس کے گھر والے جانتے ہیں، معاشرے میں کوئی انسان نہیں جانتا۔ اور اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کردار کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں قسمیں اٹھا رکھی ہوں تو آپ اندازہ کریں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس قدر بہترین ہو۔ ابھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی۔ آؤ نبی کے گھر سے شروع کرتے ہیں۔ میرے نبی کی سب سے پہلی بیوی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آؤ ماں خدیجہ سے پوچھتے ہیں میرے پیغمبر کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا ہے۔ گھبراہٹ کے عالم میں اللہ کے نبی گھر میں آئے، کیونکہ سب سے پہلی باری اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا پیغمبر، پیغام لانے والا جناب جبرائیل علیہ السلام آئے۔ میرے نبی کی طبیعت خراب ہوئی، گھر پہنچے، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا خدیجہ میرے اوپر چادر ڈال دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلا واللہ ما یخزیک اللہ، آپ ایسے بہترین انسان ہیں، آپ کا کردار اچھا ہے، آپ کسی کو تنگ نہیں کرتے، غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں اور لاچاروں بے بسوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کو صادق الامین جانتے ہیں، کیسے آپ کے ساتھ کوئی برا کر سکتا ہے؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ، آپ پریشان نہ ہو، اللہ رب العزت آپ کو کبھی رسوا نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں گواہیاں دے رہی۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے آپ جب کسی کے ساتھ برا ہی نہیں کرتے، لاچاروں کی مدد کرنے والے ہیں، بے بسوں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ کے ساتھ کیسے برا ہو سکتا ہے؟ نہیں برا ہو سکتا۔ یہ وہ خاتون ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے، ابھی پیغمبر کو نبوت نہیں ملی ہے، نبی نہیں بنے، مگر اخلاق اور کردار کے بارے میں سب سے پہلے گواہیاں گھر سے اٹھنا شروع ہو گئی۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے ماں عائشہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ۔ امی عائشہ کہنے لگی کان خلقہ القرآن العظیم،
میرے پیغمبر کا اخلاق سارا کا سارا قرآن ہے. قرآن نہیں پڑھا, قرآن کی تلاوت نہیں کی, ادھر حاکمین کی طرف سے احکامات کی بارش ہوتی, جبریل لے کر کے آتا, ادھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ احکامات کو کر کے دکھاتے اور ذرہ برابر بھی کمی نہیں رہنے دیتے. میرے نبی کا, میرے سر کے تاج کا, میرے گھر کے مالک کا, جس سے میں امن میں ہوں, سلامتی میں ہوں, سکون میں ہوں, اس کا اخلاق پڑھنا ہے تو قرآن کیا. یہ کون کہہ رہی ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر کے کردار کے بارے میں بتا رہی. کون ہے امہات المومنین؟ میری ماں نے تو میرے پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں گواہیاں دے دی, اور جو ملازم گھر کے اندر رہتا ہے دیکھتا ہے میرا مالک کیا کر رہا ہے, وہ پانی لا کے دینے والا, بستر کو بچھانے والا, صفائیاں کرنے والا, گھر کے سارے کام کاج کرنے والا, باہر سے چیزیں لالا کر کے دینے والا, وہ ملازم گھر کے ہر بھید کو جانتا ہے. اور اوپر سے وہ بھی بچہ, بچے معصوم تھے, کچھ بھی پوچھنا بچوں سے پوچھ لو, گھر کے بارے میں ساری انفارمیشن دے دیں گے, باپ کے بارے میں بتا دیں گے, ماں کے بارے میں بتا دیں گے. سفید پردے, سفید شیشے. آؤ دیکھو میرے پیغمبر کا ملازم ہے, گھر میں کرنے والا نوکری ہے, آؤ اس سے پوچھ لیتے ہیں میرے پیغمبر کا کردار اور اخلاق کیسا ہے. ابھی اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں گواہیاں نہیں دی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 8 برس کی عمر میں اللہ کے نبی کے گھر میں آیا. 10 سال کے قریب عرصہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کی, گھر کی صفائیاں کی, کام کیا. میں دیکھتا تھا اللہ کے نبی کو. 10 سال کے عرصے میں انس کہتے ہیں میرے پیغمبر نے کبھی اف تک نہیں کہا, نہ کبھی اللہ کے نبی نے لعنت کی, نہ کوئی گالی گلوچ, نہ غصہ کیا. اس قدر عظیم اخلاق کا مالک اندر. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب کبھی ایسا موقع بنا کہ میرے سے گھر کا کوئی نقصان ہو گیا تو گھر والوں نے اگر مجھے ڈانٹا بھی تو اللہ کے نبی نے فوراً سے کہا کہ انس کو کچھ نہ کہو, یہ تو لکھا ہوا تھا, یہ ہو کے رہنا تھا, ہو گیا. انس کا اس میں کوئی قصور نہیں. ہاں انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع بنا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام کے لیے بھیجا. میں گھر سے نکلا, گلی کوچے میں جب بازار میں پہنچا دیکھا بچے کھیل رہے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا, اٹکیلیاں لینا شروع ہو گیا. میں بھول گیا پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی کام بولا, بھول گئے. انس کہتے ہیں کچھ وقت گزرا, گزرنے کے بعد اللہ کے نبی آئے. مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے نبی آ گئے. آ کر کے میری گردن سے پکڑ لیا اور کچھ نہیں کہا, کوئی تھپڑ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی گالی گلوچ نہیں, کوئی ڈانٹ نہیں. انس کہتے ہیں پیارے سے دھیمے سے انداز میں میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں نہ دھیما انداز ہو اللہ کے نبی کا جس کی تربیتیں خود اللہ رب العزت کرتا. پیارے سے انداز میں پوچھا انس کیا ہو گیا, بھول گیا میں نے تجھے کام کے لیے بھیجا. انس کہتے ہیں 10 سال میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی, کبھی اف تک کا لفظ نہیں ہوا. یہ گھر کا ملازم ہے, گھر کے کام کرنے والا ہے, جو اللہ کے نبی کے کردار کے بارے میں بتا رہا ہے, جو گھر میں ہر وقت موجود ہوتا ہے. ادھر
ادھر عرش مولا سے اعلان آیا، اللہ رب العزت نے بولا جس نے انتخاب کر کے چن کر کے اپنے پیغمبر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن کی آیات بنا کر کے رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے بول بنا دیے، جب تک کوئی انسان پڑھے گا میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں عظمت معرفت میں بات کرے گا۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، میں اللہ احکم الحاکمین کو ان کلموں کی قسم ہے جن کلموں کے ساتھ فرشتے میرے کلمات لکھتے ہیں، میری باتیں لکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قسم اٹھا گیا کہ مجھے ان کلموں کی قسم ہے جو جنہیں میں نے فرشتوں کے ہاتھ میں پکڑا رکھا ہے کہ میرے آرڈر سے لکھیں، مجھے ان کلموں کی قسم ہے اور ان الفاظ کی قسم ہے جو فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجنون نہیں ہے۔ یہ لوگ جو مرضی کہتے رہے، میرے پیغمبر گھر میں موجود ہیں، قرآن کی آیات آئی ہیں وَأَنزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے لاڈلے پیغمبر گھر سے نکل اور اپنے قرابت داروں کو عزیز و اقارب کو تبلیغ کر، میرا پیغام پہنچا۔ میرے پیغمبر نے کیا کیا؟ گھر سے نکلے، صفا پڑھا، پہاڑی پہ چڑھے، اعلان کر دیا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، کیا ہو گیا؟ یہ لڑکا، یہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ اکٹھے ہو گئے، کسی نے نظر انداز نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر کو صادق الامین بنایا، رتبے والا بنایا۔ عرب کے اندر بڑے بڑے سردار تھے، مگر ان سرداروں سے زیادہ عزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے نام والے تھے۔ ہر انسان کو، ہر بچے کو پتا تھا کہ محمد رسول اللہ کیسے ہیں۔ سب اکٹھے ہوئے، سب اکٹھے ہوئے، کہا کہ مجھے کیسا پاتے؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ تو کوئی قبیلے دار انسان ہے، قبیلے والا ہے، تیری عظمت ہے، عظمت ہے، رفت ہے، تیرا باپ تیرا دادا قبیلے والا سردار، عزت کی نگاہوں سے دیکھے جانے والے، تیری ماں کی عزت والی۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تیرے بارے میں ہم کوئی غلط گمان کریں، غلط بات سوچیں؟ تو ہمارے اندر ہی پڑا پڑا ہے، ہمارے اندر ہی کھیلتا رہا ہے، تجھے جانتے ہیں، تو بڑا اچھا انسان ہے، صادق الامین ہے۔ جب بھی کبھی کسی نے لا کر کے تجھے چیز رکھوائی ہے نا، تجھے اسے چیز لوٹائی ہے۔ کبھی جب بھی تو نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا، وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، تو بڑا بہترین انسان ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میٹھے بول بولے جو اللہ رب العزت نے کہے، کہا مکے والوں میں اگر کہہ دوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جماعت موجود ہے، اسرا ہے ان کے پاس بڑا زبردست اسلحے کے ساتھ لیس، اگر بھی تم پر حملہ کر دے تو تمہیں مسل کے رکھ دے چوٹیوں کی طرح۔ کہنے لگے یہ بھی بات مان لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم سب کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کی صدا کرو۔ جو ابھی کہنے والے تھے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کا سچا ترین انسان ہے، کائنات کا امانت دار انسان ہے، ابھی کہنے لگے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی باتیں کر رہا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، تیری ایک بار مانتے ہوئے اپنے باپ داداؤں کے الہوں کو ہم چھوڑ دیں، ان هو الا ساحر کذاب، تو جو ہے نا وہ جادوگر بن گیا، جھوٹا بن گیا۔
میرے نبی نے اللہ کی بات کی، پاسا پلٹ گیا، جادوگر بنا دیا اور کہا ان ہی الا اساطیر الاولین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سابقہ لوگوں کی قصے کہانیاں بیان کرتا ہے، میرے پیغمبر کا کردار ایسا، اخلاق ایسا کہ کافروں نے پہلے گواہیاں دی کہ محمد تیرے جیسا کائنات میں کوئی نہیں، اور جب اللہ کی بات آئی تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ یہ ہے وہ لوگ جو گھر سے چلے، گھر سے بات ہوئی، شہادتیں آئیں، معاشرے میں نکلے، معاشرے میں نکل کر کے لوگوں نے گواہیاں دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھ لے میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دوسرے ملکوں کا سفر نہیں کیا، میرے پیغمبر کی صفات اور کردار کے بارے میں معاشرے میں باتیں پھیلتی دور دراز علاقوں میں جا پہنچی۔ صلح حدیبیہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، بادشاہوں کے نام خط لکھے کہ اسلام پہ آ جاؤ۔ روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف بھی خط لکھ دیا۔ میرے پیغمبر کو ہرقل نے دیکھا نہیں، پتا چلا روم کے اندر مکے سے کچھ لوگ آئے ہیں، پوچھا، بلایا، لے کے آؤ۔ آئے، پوچھا، وہ سنا ہے تمہارے ادھر مکے میں ایک انسان ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کے بارے میں کیسا خیال رکھتے ہو؟ ابو سفیان ہے، مکے کا سردار ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، آج بھی تاریخ بھی گواہ ہے کہ آج بھی اگر میرے پیغمبر کا نام کوئی کافر بھی لیتا ہے تو عزت و احترام کے ساتھ لیتا ہے۔ کافر، ہندو، شرمگاہ، کتے خنزیر کی عبادت پوجا کرنے والا بھی اگر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے تو محمد صاحب کہہ کے نام لیتا ہے۔ اگر یہودی، کافر بھی، انگریز بھی جب تاریخ کے اوراق پہ تاریخ لکھتا ہے تو جب وہ کھنگالتا ہے، کتابوں کو دیکھتا ہے، کس کا نام میں سب سے پہلے لکھوں کہ کون انسان ہے کائنات میں جو بڑائی بہترین انسان ہے، اسے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نام ملتا ہی نہیں۔ ہرقل نے پوچھا، ابو سفیان وہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کچھ بتا، سنا ہے وہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ابو سفیان کلمہ نہیں پڑھا مگر میرے نبی کی صفات بیان کر رہا ہے، میرے نبی کے کردار کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ہرقل نے پوچھا کہ آج سے پہلے کبھی اس شخص پہ کوئی تہمت لگی ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا، ہرقل کیسی باتیں کرتا ہے، وہ تو بڑا بہترین انسان ہے، اس پہ تہمت کیسے لگے؟ ہرقل کہنے لگا، ابو سفیان کبھی اس نے معاشرے میں جھوٹ بولا؟ ابو سفیان کہتے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سوال کرتے کرتے ہرقل رکا، کہنے لگا یہ وہی انسان ہے جو آخری پیغمبر ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہتا ہے اللہ کا پیغمبر ہے، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں ہے، اگر مجھے چانس ملا، اگر مجھے موقع ملا تو میں جا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں پہ بیٹھ کر کے محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں بیٹھ کروں گا۔ یہ ہے وہ کردار، یہ ہے وہ اخلاق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے پیغمبر کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے سلام لیتے اپنے ہاتھ کو پیچھے نہ ہٹاتے جب تک دوسرا انسان اس ہاتھ کو نہ چھوڑتے۔
ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم تو پہلے سلام لینا برداشت نہیں کرتے، اگر کرے بھی تو آدھا ہاتھ آدھی انگلیاں ہوتی ہیں اور باقی ہاتھ چھوڑتے۔ اللہ کے نبی وہ انسان ہے، اتنا بہترین اخلاق ہے کہ کسی غلام نے اگر پیغمبر کو دعوت دے دی کھانے کے لیے، اللہ کے نبی اس کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے پیغمبر اگر آپ کو ہم سخت دل بنا دیتے تو لوگ آپ کے قریب کبھی نہ آتے، دور رہتے، آپ کی بات کبھی نہ سنتے اگر آپ سخت مزاج کرتے۔ میرے پیغمبر کا بہترین مزاج تھا۔ اللہ لاکھوں زندگیاں بھی دے، ہزاروں زندگیاں بھی دے، اور زندگی بھی قیامت تک کے لیے دے دے، اور ہم اپنی زبانوں سے اللہ رب العزت کی تعریفات کرتے رہے اور اس کے پیغمبروں کی تعریفات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، اخلاق، سیرت، عفت کے بارے میں بات کرتے رہے، کبھی حق ادا نہیں ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کہا یہ کافر جو ہے نا انہیں معاف کر، درگزر کرو اور ان سے مشورے بھی کیا کرو اور اللہ رب العزت پر توکل کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العزت اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ ہم اپنے کردار کو خراب کرتے ہوئے لوگوں سے چیزیں کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے، معاشرے میں کسی صورت میں ہاتھ میں جادو کے ذریعے سے دیکھنا نہیں برداشت کر رہے، اس کے پاس یہ چیزیں کیوں ہے، اسے چھین لو۔ حسد اور کینہ یہ ہمارا کردار ہے۔ کبھی اس کردار کی طرف دیکھو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سمجھایا۔ ایک وقت تھا اللہ کے نبی مکہ کو چھوڑ کر کے، اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کے، اللہ کے گھر کو چھوڑ کے، حرم کو چھوڑ کر کے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ ایک وقت وہ آیا جب مکہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور صحابی کہتا ہے اتنا عاجزانہ انداز تھا کہ میرے نبی کی ٹھوڈی اونٹ کی فلان کے کچاوے کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ لگی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا فلاں کافر کو بھی مار دو، فلاں کو بھی مار دو، فلاں کو بھی مار دو۔ چھپ گئے، اپنی جانوں کو بچایا۔ موقع پا کر کے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے معافیاں مانگی، اللہ کے نبی نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ آج لا ہمت اپنے مخالفین کو معاف کرنے والی ہمت لے کے آؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا بہترین اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ